السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل نصرت کورس میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی عذاب سے بچائے۔ پرخلوص محبت مٹی کے پیالے میں ڈالے آب حیات کی مانند ہے۔ جب اسے کسی ناشکرے انسان کو دیا جائے تو وہ پیالے کو مٹی کا ہونے کے باعث حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس میں سے پانی پینے کے بجائے اس پانی سے اپنے پاؤں دھو کر پیالہ پھینک دیتا ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ کمال کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے، مسکراہٹ سجائے رکھتے ہیں اور شیریں گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور رنگین بن جاتی ہے۔ گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں ملتی، جسم تکلیفوں سے بیمار پڑ جاتا ہے اور دل گناہوں سے۔ جس طرح بیماری کی حالت میں جسم کو کھانے پینے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی حالت میں دل کو عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ زندگی سے گناہ کے کام اور بے فائدہ کا کام نکال لیے جائیں تو بہت زیادہ وقت باقی بچ جاتا ہے، نیک اعمال کے لیے بھی، اپنی اصلاح کے لیے بھی اور فکر آخرت کے لیے بھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی ہیں جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ ابھی سے ان کو دین کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دنیا کی باتوں میں کبھی مت آئیے، یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوگی۔ آپ آخرت پر نظر رکھیں اور دین پہ چلیں، چاہے دنیا والوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات چھین لی جائیں۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا کیا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی یا کوئی جواب مل جائے گا، آپ بس غور و فکر کریں۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔
جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے، تو پھر کیا ہے جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ میرے رب میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں۔